اب ہم آتے ہیں آگے کہ آپ نے اسی عربی زبان و ادب سے جہالت کی وجہ سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو صحابیت سے ہی خارج کرنے کی کوشش کی۔ آپ پہلے ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہوں، ہم پہلے بھی بتاتے ہیں کہ آپ اسحاق جھالوی صاحب جو دنیا سے چلے گئے ہیں، قبر میں جا چکے ہیں، آپ ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور انہیں پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اسحاق جھالوی صاحب بھی یہی جہالت مارتے تھے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیت سے خارج کر دیا، نعوذ باللہ۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ تھا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مابین کسی بات پہ تکرار ہوئی، تو جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کوئی نازیبہ بات سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں کر دی، ظاہر ہے جب تکرار ہوتا ہے تو ایسی بات انسان کے زبان سے وہ ادا ہو جاتی ہے جو دوسرے کو بری لگتی ہے، تب ہی تو اسے ہم جھگڑا کہتے ہیں۔ تو اب آگے ہم یہ بھی بات کرنے والے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہاں ترجمہ کیا ہے اور دوسری جگہ پر ترجمہ کیا ہے، اور ڈنڈی یہ جو مارتے ہیں، دوغلی پالیسی اپناتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہم کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا نہ کہو، ان کے بارے میں کوئی نازیبہ بات نہ کرو، ان کا تذکرہ برائی سے نہ کرو۔ یہ اس کا جو صحیح ترجمہ، اب ماں بہن کی گالیاں تو نعوذ باللہ دے ہی نہیں رہے تھے کہ اس کا ترجمہ یہاں اردو میں جو گالی بولا جاتا ہے لفظ، وہ تو گندی گالیاں جو ہمارے معاشرے میں عرف میں تو گالی کا یہی مطلب ہے، تو گالی وہ گالی نہیں تھی جس کو ہم گالی سمجھتے ہیں، مطلب یہ تھا کہ کوئی نازیبہ بات ان کے حق میں کہی، اور وہ بھی ہم آگے پیش کرنے والے ہیں صحیح حدیث سے۔ جب ہم وہ تذکرہ کریں گے آپ کی دوغلی پالیسی کا تو بتائیں گے کہ وہاں وہ الفاظ کیا تھے اور وہ کون سی گالی تھی جس کا ترجمہ آپ گالی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اور یہ پوری تا قیامت سب لوگوں کے لیے تھی۔ مرزا صاحب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب لوگوں بعد والوں کے لیے بھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحاب کو برا نہ کہو، ان کے بارے ان کا تذکرہ برائی سے نہ کرو۔ تو اس پر مرزا صاحب نے جو تعلیق لگائی اور اس پر جو حاشیہ بنایا مرزا صاحب نے، وہ یہ تھا کہ دیکھو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ہی نہیں کہا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا، تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی، تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تو میرے صحابہ کو برا مت کہہ۔ حالانکہ خالد بن ولید بھی صحابی تھے، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نہیں کہا، اس لیے کہ وہ قانوناً ضرور صحابی تھے، لیکن وہ اس وقت میں صحابی ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا۔ گویا کہ عبد الرحمن بن عوف کو صحابی قرار دے کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی صحابیت گویا کہ نعوذ باللہ معطل کر دی۔ کہتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حالانکہ قانوناً صحابہ ہیں، صحابہ میں شامل ہیں، قانوناً صحابی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابی نہیں کہا۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اگر کسی کو مخاطب کر کے کہہ دیا جائے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، یا میرے صحابہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرو، یا میرے صحابی کو ایسا نہ کہو، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرف صحابیت سے محروم کر رہے ہیں یا اس کو صحابی کہہ نہیں رہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، لیکن مرزا صاحب کی عادت یہ ہے کہ وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ایک بندے نے میرا رد کر دیا اور یہ جہالت بیان کر دی، اور یہ اس وقت ہم نے مرزا صاحب کے جو استاذ ہیں اسحاق جھالوی صاحب، ان کے حوالے سے ہمارا کلپ موجود ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیت سے خارج کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، اور میں نے اس وقت بھی یہ مثال پیش کی تھی اور آج بھی میں وہ مثال پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 3661 نمبر 3661 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی باہم کوئی تلخی ہوئی ہے۔ تو بہرحال لمبی حدیث ہے، یہاں بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ معاملہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اور ارشاد کے الفاظ بالکل اسی طرح کے ہیں کہ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا تو آپ نے سب کو مخاطب کر کے پوری امت کو بتا دیا لا تسبوا صحابی، ادھر بھی
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب فرما لیا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، فرمایا کیا میری وجہ سے، میری خاطر میرے صاحب کو معاف نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس سے درگزر نہیں کر سکتے؟ غلطی اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی تھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ میری خاطر، میرا تعلق دیکھتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا ہے تو میری وجہ سے اس سے درگزر کرتے۔ تو وہاں الفاظ کیا ہیں؟ اگر مرزا صاحب لا تسبوا صحابی کہہ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں کہا جا رہا یا صحابیت سے پیچھے کیا جا رہا ہے تو یہاں آپ کیا ترجمہ کریں گے مرزا صاحب، اور کیا شرح کریں گے؟ یہاں حاشیہ کیا چڑھائیں گے؟ آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہی اپنی صحابیت سے خارج کر دیا اور سب کو ہی صحابی نہیں کہا؟ آپ کہہ سکتے ہیں نا، یہاں بھی آپ کہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ حالانکہ قانوناً سے نعوذ باللہ، یہ بھی کتنی عجیب بات کرتے ہیں کہ قانوناً صحابی تھے ویسے اصل صحابی نہیں تھے نعوذ باللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، تو آپ نے سب کو مخاطب کیا، ساری امت کو ہی مخاطب کر لیا۔ فرمایا میری وجہ سے فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا میری وجہ سے تم میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے، اس سے درگزر نہیں کر سکتے؟ تو یہ کتنی واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صاحب کہہ رہے ہیں، اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کوئی پاگل، کوئی دیوانہ، کوئی مجنون ہی یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور باقی جو موجود تھے سب کو صحابی نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ ایک بات ہے، ویسے بیان کا ایک انداز ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ باقی صحابی نہیں رہے یا باقی صحابی نہیں تھے یا اس وقت آپ نے صحابی نہیں کہا انہیں۔ یہ بالکل یہ عربی زبان و ادب، بلکہ یہ تو اردو میں بھی اگر ہو تو تب بھی، پنجابی میں بھی اگر یہ واقعہ کسی کے ساتھ پیش آئے کہ کوئی بندہ اپنے بیٹوں کو سب کو بلاتا ہے، جس بیٹے سے زیادہ پیار ہے یا جو چھوٹا ہے، چھوٹا عموماً پیارا ہوتا ہے، تو بڑا اگر اسے مار دے تو اسے بلا کر کہے کہ میرے بیٹے کو تم نے کیوں مارا ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ باقی بیٹوں کو جس بیٹے نے اسے مارا ہے اس کو اپنے ابنیت سے فارغ کر رہے ہیں یا اس کو بیٹا ہی نہیں قرار دے رہے، قانوناً بیٹا ہے لیکن حقیقتاً بیٹا نہیں۔ کتنی یعنی یہ یاوہ گوئی ہے مرزا صاحب، کتنی بڑی یہ، میں کیا لفظ یہاں بولوں مرزا صاحب، یہ بالکل آپ کا عربی زبان و ادب سے بھی بلکہ اسلوب بیان سے، چاہے وہ پنجابی اردو میں ہو، انگلش میں ہو، اس سے بھی آپ آ رہی ہیں اور آپ چلے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنے۔ تو یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قطعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابیت سے فارغ کیا ہے، نہ اس خاص موقع پر ہی اپنے صحابہ سے خارج کیا ہے۔ یہ انداز بیان ہے، ایک اسلوب ہے، اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا، ورنہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ کو بھی صرف ایک کو رکھا، صرف یہاں مرزا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے والے وہ میرے اصحاب ہیں اور بعد والے نہیں ہیں، گویا کہ ان کو اصحاب نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر وہاں یہ مراد ہے تو مرزا صاحب یہاں تو بالاولیٰ یہ مراد ہونی چاہیے کہ ابو بکر ہی میرے صاحب ہیں، بس باقی کوئی بھی نہیں، باقی نہ اہل بیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ، نہ حسن حسین رضی اللہ عنہ، نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور نہ سیدنا حذیفہ بن یمان، نہ سیدنا عبداللہ بن مسعود، اور نہ عبداللہ بن عمر، نہ عبداللہ بن عباس، نہ سیدنا عباس، اور کوئی بھی۔ پھر تو صاحبی کہہ کر اگر خارج ہی کرنا تھا یا باقیوں کو کہنا تھا، اس کا مطلب آپ یہ کہیں کہ ایک ہی صحابی ہیں دنیا میں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، باقی ہیں چلو قانوناً ہیں لیکن حقیقتاً نہیں ہیں۔ یا آپ کہیں کہ ابو بکر صدیق جو ہیں صدیقیت کے مقام پہ ابو بکر فائز ہوئے ہیں، تو صدیقیت کے مقام پہ جو فائز ہو وہ صحابی ہوتا ہے، باقی صحابی نہیں ہوتے، نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب کس قسم کی فکر آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اور کس قسم کی آپ بونگیاں مارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔